مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین کے حصول کے لیے پوری توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے انشاءاللہ جو سنیں گے اسے دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی پہنچائیں گے حسب معمول۔ جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں طریقہ کار ہے کہ بیان کا آغاز درود پاک کی فضیلت سے ہوتا ہے، تو آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیجئے۔ یہ فضیلت جسے بیان کرنے کا شرف مجھے حاصل ہوگا، یہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں۔ انہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل رہا، اور یہ روایت بھی آپ نے سنی ہوگی، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سنی ہوگی، کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہا، لیکن آپ نے مجھے ایک بار بھی نہیں جھڑکا۔ یہ وہ خادم خاص ہے، اور روایت میں اس طرح کے الفاظ بھی ہیں کہ کوئی کام کیا تو یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا، اور اگر کچھ نہیں کیا تو یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں کیا۔ سبحان اللہ عز و جل، کیسا زبردست اخلاق۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول بے مثال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت ہر جگہ میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ مزید ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر روز جمعہ اور شب جمعہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اور اللہ عز و جل اس درود پاک پر ایک فرشتے کو مقرر فرمائے گا، وہ اس کو میری قبر میں ایسے لائے گا جیسے تمہارے پاس تحفے لائے جاتے ہیں، اس طرح وہ فرشتہ درود پاک لے کر حاضر ہوگا۔ وہ اس درود پاک پڑھنے والے کا نام اور اس کا نسب اور اس کے قبیلے تک بیان کرے گا، تو میں اسے اپنے پاس ایک سفید صحیفے میں درج کر لوں گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو یہاں اٹلانٹا میں موجود ہیں، آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، اس درود پاک کی فضیلت جو بیان ہوئی، اس میں جہاں حاجتیں پوری ہونے کا بیان ہے، اس درود پاک کا بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کا بیان ہے، یہ بھی اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ جس نے سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ اور قیامت کا حال آپ نے سنا ہوگا، اس طرح کی روایات بیان کی جاتی ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن
सूरज 1.25 मील पे रह के आग बरसा रहा होगा और हर कोई वो अपनी फ़िक्र में होगा। तो ऐसे में जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कुर्ब में होगा, यकीनन उसका बेड़ा पार होगा। मौलाना हसन रज़ा खां रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं, ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। जो ये चाहता है कि उसे बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला के महबूब का कुर्ब नसीब हो, उसे चाहिए कि वो ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, फितरी तौर पर इंसान की तबीयत में यानी नेचर में जल्दबाजी रखी गई है और उमूमन ऐसा होता है, एक बड़ी तादाद कोई भी काम करती है, खा वो दुनियावी उमूर से उसका ताल्लुक़ हो या उखरवी उमूर से हो, यानी इबादत के मामलात हों या दुनियावी मामलात, एक तादाद ऐसी है, गालिब अक्सरियत ऐसी है कि जो जल्दी में काम करती है, बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर सोचो विचार किए, गौर व तफक्कुर किए बग़ैर काम करना, ये कहलाता है उजलत, जल्दबाजी। और इसका उलट है ठहराव, तहम्मुल, बुर्दबारी। बुर्दबारी का मुतज़ाद है जल्दबाजी, उजलत। एक बड़ी तादाद ऐसी है, गालिब अक्सरियत ऐसी है कि जो दुनियावी उमूर में भी जल्दबाजी से काम लेती है और आखिरत के उमूर में भी। आइए आज मुख्तसर से वक्त में इससे मुताल्लिक़ कुछ मदनी फूल हासिल करते हैं कि ये जो जल्दबाजी है ये कितने बड़े नुकसान का सबब बन सकती है और हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह अपने दुनियावी और उखरवी जो मामलात हैं वो किस तरह सर अंजाम देने चाहिए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, इरशाद फरमाया, गौर व फिक्र अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से है और जल्दबाजी शैतान की तरफ से। ये तो हदीस शरीफ। अब इसकी शरह सुनिए। मिरातुल मनाजिह में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप इस हदीस के तहत इरशाद फरमाते हैं, यानी दुनियावी या दीनी कामों को इत्मीनान से करना ये अल्लाह तबारक व तआला के इल्हाम से है और इनमें जल्दबाजी से काम लेना ये शैतानी वसवसा है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, शैतान जो है ये जल्दबाज इंसान से खेलता है और इसको ऐसे तरीके से बुराई की तरफ लेकर जाता है कि खुद उसे नहीं पता चलता, जल्दबाज को नहीं पता चलता, लेकिन शैतान उसको बुराई की तरफ ले जाता है। जैसा कि शेखुल इस्लाम शहाबुद्दीन इमाम अहमद बिन हजर मक्की शाफ़ई अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि इरशाद फरमाते हैं, जल्दबाजी होती तो शैतान की तरफ से है मगर वो खुद जल्दबाज नहीं है, यानी शैतान खुद जल्दबाज नहीं है लेकिन वो इंसान को जल्दबाजी से बुराई की तरफ ले जाता है, बल्कि इंसान को इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बुराई में मुब्तला करता है कि उसे खबर भी नहीं होती। लेकिन जो शख्स कोई अमली कदम उठाने से पहले, प्रैक्टिकल करने से पहले खूब गौर व फिक्र कर लेता है तो उसे इस काम में बसीरत हासिल हो जाती है। लिहाजा जब तक किसी काम में बसीरत हासिल न हो तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सिवाय उस काम के जिसका फ़ौरन करना वाजिब हो और उसमें गौर व फिक्र की कोई गुंजाइश ही न हो। आपने शेख शहाबुद्दीन इमाम अहमद बिन हजर मक्की शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कौल सुना कि शैतान जो है वो इस अंदाज़ पर बुराई की तरफ लेकर जाता है कि उस बुराई तक पहुंचने वाला वो इंसान उसको खबर ही नहीं होती, उसे महसूस ही नहीं होता। लेकिन जो शख्स काम करने से पहले सोचता है और बसीरत हासिल करता है तो जब उसे वो बसीरत हासिल हो जाती है तो फिर उसका काम वो बुराई की तरफ, यानी वो बुराई की तरफ नहीं ले जाता बल्कि वो उस काम को अच्छे अंदाज से कर लेता है। और आप फरमाते हैं कि जब तक किसी काम में इस तरह सोचो विचार के बाद बसीरत हासिल न हो
اس وقت تک اس کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جس کام کا کرنا واجب ہے، اب فرض یا واجب ہو گیا کرنا تو اب ظاہر اس کو کرنا ہی ہے، اس میں تو سوچ بچار کی گنجائش ہی نہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کام کرنے سے پہلے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور جب فیصلہ ہو گیا، اب فیصلہ ہونے کے بعد اس کام کو کرنا پورے طریقے سے، یہ سمجھ لیں کہ دو مرحلے ہیں آسانی اس بات سمجھانے کے لیے۔ پہلے ہے کہ فیصلہ اور پھر کام کا پریکٹیکل اس کام کا کرنا۔ دونوں معاملات میں جلد بازی انسان کو نقصان کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اگر فیصلے میں جلد بازی کرے گا تب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے سے بے پرواہ ہو کے کام کرے اور بعد میں نقصان ہو، اور فیصلہ تو اس نے درست کیا تھا لیکن کام کرنے میں جلد بازی کی اور صحیح طریقے سے کام نہیں کیا تو اب بھی نقصان ہو سکتا ہے، اب بھی ناکام ہو سکتا ہے۔ تو فیصلہ کرنے میں بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، اور فیصلہ کرنے کے بعد اس کام کو سر انجام دینے میں بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بات جو ہے نا وہ مثال سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے، تو چند مثالیں لیتے ہیں کہ ہم کن کن امور میں عموماً جلد بازی کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ عموماً کن کن کاموں میں جلد بازی کا شکار ہوتے ہیں اور اس وجہ سے پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو پہلے روزمرہ کے معاملات میں چند مثالیں، پھر انشاءاللہ اخروی امور عبادت کے حوالے سے چند مثالیں میں پیش کروں گا۔ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں عموماً جلد بازی سے کام لیا جاتا ہے، یہ بڑی ہی اہم بات ہے، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے سمجھ لیں بہت اہم مدنی پھول ہے کہ کسی کے بارے میں مثبت یا منفی رائے تو خیر قائم نہیں کرنی چاہیے، کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، لیکن کسی کے بارے میں کوئی بھی آپ رائے قائم کریں، خواہ مخواہ کسی سے بدگمان تو نہیں ہوں گے، لیکن کسی کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کریں تو جلد بازی سے کام نہ لیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، کسی شخص کے ساتھ ایک ہی ملاقات ہوئی، کچھ دیر بیٹھے، ایک سفر میں ساتھ رہے، کہیں ایک میٹنگ میں ساتھ تھے، کسی شخص سے ایک ہی ملاقات ہوئی، کچھ دیر اکٹھے رہے یا چند بار ملاقات ہوئی، تو مختصر سا تعارف ہوا، ایک میٹنگ میں یا چند ملاقاتوں میں اتنے متاثر ہوئے، اس کے بارے میں ایسی رائے قائم کر لی، اس پر اندھا اعتماد کر لیا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس پر اندھا اعتماد کرنے سے نقصان ہوتا ہے۔ وہ کوئی چیٹر تھا، اس نے پہلا پھسلا کر کاروبار کا جھانسا دے کر پیسے لے لیے، قرض لے لیا، اب وہ واپس نہیں کر رہا۔ اب یہ تو ہوا یعنی اندھا اعتماد۔ دوسری طرف بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ساتھ، جن کی صحبت بڑی مفید ہوتی ہے، لیکن کسی چھوٹی سی کوئی ایسی پرابلم ہوتی ہے ان کے مزاج کے حوالے سے، کوئی ایسی پرابلم ہوتی ہے چھوٹی سی کہ ہم ان کے بارے میں منفی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ اب ان کی صحبت سے جو فائدہ پہنچنا تھا نا، اس فائدے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ آدمی ہوتا اچھا ہے، اس کی صحبت جو ہے وہ ہمیں فائدہ دے گی، لیکن کوئی چھوٹی سی بات ہو گئی، اس چھوٹی سی بات سے اب ہم اس کی صحبت سے دور ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں منفی رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یار یہ شخص اچھا نہیں ہے، یا اس کے ساتھ رہنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اب کوئی ایک چھوٹی سی پرابلم تھی، اس وجہ سے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو کسی سے بہت جلدی متاثر بھی نہیں ہونا چاہیے اور جلدی بدظن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بدظن ہونے میں آپ اس سے حاصل ہونے والا نفع اس سے محروم ہو سکتے ہیں، اور آپ جلدی متاثر ہو گئے تو اب آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے اور اسلامی بہنوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ عورتیں عموماً یہ متاثر بھی جلدی ہوتی ہیں، بدظن بھی جلدی ہوتی ہیں، اور مردوں میں بھی ہے ایسا، مرد ہو یا عورت، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلد بازی نہ کریں۔ ایک اور جو اسی رائے قائم کرنے کے حوالے سے کہ کسی کے بارے میں یہ رائے قائم کر لی جاتی ہے کہ یہ اچھا انسان نہیں ہے،
تو بعض اوقات ایسی رائے قائم کرنا تو بدگمانی اور پھر وہ حرام اور گناہ میں ڈال دیتا ہے۔ ایک اور جو جلد بازی ہوتی ہے جس معاملے میں، وہ ہے خبر، کوئی بھی خبر ہے، کوئی بھی نیوز، بعض اوقات رومرز ہوتی ہیں، افواہیں، تو کسی بھی خبر کو بلا تصدیق آگے بڑھانے میں جلد بازی کی جاتی ہے۔ اس سے بھی بہت نقصان ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ خبر جھوٹی ہوتی ہے، خبر نہیں ہوتی، یعنی وہ حقیقت نہیں ہوتی، رومرز ہوتی ہیں، افواہیں ہوتی ہیں، اور پہنچتے ہی انسان اس کو آگے فارورڈ کر دیتا ہے، کسی دوسرے سے شیئر کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے، اور بعد میں پھر پشیمانی بھی ہوتی ہے، بات پتہ چلتا ہے کہ یوں نہیں یوں تھا۔ بعض اوقات بات چھوٹی ہوتی ہے، معاملہ تھوڑا ہوتا ہے، اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، آپس میں ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو خبر دینے میں بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اچھی طرح تصدیق کے بعد خبر آگے بڑھانی چاہیے، اور جس کو اس خبر سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو بتانے میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ واقعی جس سے تعلق ہے آپ اس کو بتائیے۔ فیصلہ کرنے کا پہلے تذکرہ ہوا کہ کسی بھی کام کے دو مرحلے ہیں، ایک ہے فیصلہ کرنا اور دوسرا اس پر عمل کرنا، عملی جامہ پہنانا۔ تو فیصلہ کرنے میں بھی جلد بازی نہ کیجیے۔ عموماً کسی جاب کے حوالے سے، مکان کی شفٹنگ، اس طرح کے معاملات میں اگر جلد بازی سے کام لیا جائے، جلد بازی میں فیصلہ کیا جائے تو بہت نقصان ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا نقصان ہوتا ہے کہ بندہ زندگی بھر پھر سنبھل نہیں پاتا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے، ماہر لوگوں سے مشورہ کیے بغیر اچھی خاصی انویسٹمنٹ کسی ایسے کام میں کر دی جس میں اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اب نقصان ہوا، اور ایسا نقصان ہوا کہ ساری زندگی وہ نقصان ہی بھرتا رہے گا، قرضے کے بوجھ تلے آ گیا، مکان بک گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح کے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ تو فیصلہ کرنے میں ہرگز جلد بازی نہ کریں۔ رشتے کے معاملے میں بھی بعض اوقات جلد بازی، یعنی کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھوڑا ہوا، بس ایسے متاثر ہوئے، رشتہ طے کر لیا۔ اب یہ رشتہ کوئی یعنی ایک دو دن کے معاملات تو نہیں ہوتے، ساری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو بعض ایسے اسلامی بھائی ہوں گے کہ جو بیچارے اس طرح کے فیصلے کر کے بعد میں پچھتا رہے ہوں گے، لیکن اس طرح کے فیصلے ایک بار ہوتے ہیں، اور خمیازہ بعض اوقات ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے، ایک کو نہیں سارے خاندان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو بالخصوص اس طرح کے امور میں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ، ہرگز جلد بازی نہیں۔ اس سے یہ مراد بھی نہیں ہے کہ اولاد جو ہے وہ بلوغت یعنی بالغ ہونے کے بعد اب وہ عمر ان کی بڑی ہو رہی ہے اور بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، اور اب ہم فیصلہ کرنے میں بس فیصلہ ہی کرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اتنی دیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ اس میں تو جب اولاد بالغ ہو جائے، بالخصوص لڑکی کے بارے میں اس طرح کی روایات ہیں کہ جب وہ بالغ ہو جائے اور اچھا رشتہ ملے تو اس وقت تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ اس کے بارے میں اچھی طرح جانچ کر لیں کہ بعد میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، پشیمانی نہ ہو۔ تو یہ تو چند مثالیں تھیں دنیاوی امور کی۔ آخرت کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں تو بڑی تعداد جلد بازی کرتی ہے۔ مثلا عموماً نماز پڑھنے میں بہت زیادہ جلد بازی کی جاتی ہے۔ ایک تعداد نماز پڑھتی نہیں ہے، جو پڑھتے ہیں وہ بہت یعنی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک عمومی غلطی ہے۔ ہر کوئی اپنے اوپر غور کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی جو اسلامی میں یہاں اٹلانٹا میں موجود ہیں، آپ بھی، آپ نے شاید کبھی غور نہیں کیا ہوگا، غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا۔ اب نماز کے ارکان ہیں، مثلا ہم قیام میں ہیں، قیام میں کھڑے ہو کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب قرات کرتے ہیں نا قیام میں، مثال کے طور پر ہم نے سورہ فاتحہ شریف کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا سورت مکمل ہوگی۔ اب ہم نے اس کے بعد رکوع کرنا ہے، لیکن آپ غور کیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ خود بھی اس میں مبتلا ہوں کہ اب کفوا احد کہنے کے بعد رکوع میں جانا ہے نا، لیکن ایک تعداد کیا کرتی ہے کہ وہ ابھی قرات کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ہاتھ بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی جھکنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت سو کی شاید قرات تو جا کے رکوع میں ختم ہوتی ہوگی۔ ایک تعداد اس طرح نماز پڑھتی ہے کہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کون سا رکن کب شروع ہوا کب ختم ہوا۔ ابھی وہ سجدے سے پورے اٹھتے نہیں ہیں،
یعنی جب بیٹھتے ہیں قعدہ میں، ابھی پورے بیٹھتے بھی نہیں، ابھی یعنی وہ اٹھ رہے ہوتے ہیں سجدے سے تو التحیات شروع کر دیتے ہیں۔ تکبیر انتقال، یہ جو ہم ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں نا، جو شروع میں تکبیر ہوتی ہے یہ کہلاتی ہے تکبیر تحریمہ، اور جو دوران میں یہ تکبیریں ہیں یہ کیا کہلاتی ہیں؟ تکبیرات انتقالات یا تکبیر انتقال۔ اب رکوع ہم نے کیا، رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور یعنی کمر سیدھی ہوئی، اب کہنا ہے ربنا لک الحمد، اور جب یہ مکمل ہو جائے تو اب آپ نے سجدے کی طرف جاتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے گا، ایک بڑی تعداد ایسی ہے، اپنے اوپر غور کریں، بڑی تعداد ایسی ہے کہ وہ کب یعنی رکن ختم ہوا اگلے رکن کی طرف جا رہے ہیں، کب سر اٹھا رہے ہیں، کب سجدے کی طرف جا رہے ہیں، کب سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں، اس کا کوئی نہیں ہوتا، بس زبان چل رہی ہوتی ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کہاں تکبیر شروع کرنی ہے، کہاں ختم کرنی ہے۔ اب سبحان ربی الاعلی یہ سجدے میں جا کے 3 بار تسبیح کہنی ہے یا 5 بار تسبیح کہنی ہے، تو کب شروع ہوئی، کب ختم ہوئی۔ اب سر اٹھاتے ہوئے پہلے پیشانی اٹھانی ہے، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، تو اس چیز کا بالکل دھیان نہیں ہوتا، اور ایک بڑی تعداد بس سمجھ لیں کہ وہ رسم ادا کر رہی ہوتی ہے۔ اس طرح کی روایات ہے کہ ایک شخص 60 سال تک مسلسل نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ نماز صحیح طور پہ نہیں پڑھتا۔ تو ہماری جو اکثریت ہے وہ اس طرح کی غلطیاں کرتی ہے، جلد بازی کرتی ہے۔ جلد بازی میں اب وہ دھیان نہیں کرتے کہ کس وقت کون سا رکن جو ہے وہ ادا ہو رہا ہے، قرات کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کہاں ختم ہو رہی ہے، تکبیر انتقال کب شروع کرنی ہے، کب ختم کرنی ہے، تسبیحات ان کی ادائیگی کس طرح ہوگی۔ اور ایک اور غلطی جو بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے بھی بعض اتنے جلد باز ہوتے ہیں کہ وہ امام سے پہلے ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں، امام سے پہلے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اور اس کی تو وعید بھی بڑی سخت بیان ہوئی ہے کہ جو امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کرے تو اس طرح کی ہے، روایات میں اس طرح ہے کہ اس کا سر گدھے کی مانند کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ و مامون رکھے۔ ہم نے امام کی پیروی کرنی ہے، امام کے پیچھے چلنا ہے، امام سے آگے نہیں بڑھنا۔ تلاوت قرآن، بعض ایسے تلاوت کرتے ہیں کہ حروف چبا جاتے ہیں، حرکتیں بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، کہاں مد ہے کہاں وقف ہے اس کا بالکل دھیان نہیں کرتے، اور بہت سو کے تو شاید معنی فاسد ہو جاتے ہوں گے، لحن جلی کی غلطیاں ہوتی ہوں گی اور گناہ گار ہوتے ہوں گے۔ تو قرآن پاک تو ہماری اکثریت کو صحیح پڑھنا آتا ہی نہیں۔ ابھی اس وقت ہم یہاں ہیں اٹلانٹا میں، تو یہاں بھی جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کی بڑی تعداد کو قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا ہوگا۔ تو یہاں ہوں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، قرآن پاک تو درست پڑھنا سیکھنا چاہیے نا۔ ہم مسلمان ہیں تو دیگر زبانیں سیکھ رہے ہیں اور بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، تو قرآن پاک درست پڑھنا نہ آتا ہو کتنے شرم کی بات ہے۔ تو آپ جہاں بھی ہوں قرآن پاک درست پڑھنا سیکھیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے، تو آپ یہاں ہیں تو یہاں شرکت کریں، جہاں بھی ہیں آپ، یہ ایک زبردست موقع ہے۔ اور بالفرض آپ فزیکلی نہیں سیکھ پا رہے، اس طرح یعنی فزیکلی آپ کی اپروچ نہیں ہے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں آن لائن کا جو آئیکن ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن کا شعبے کا آئیکن، آپ اس پہ کلک کریں، آپ کو تفصیلات ملیں گی، فارم ملے گا، آپ فارم فل کیجئے۔ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے آپ قرآن پاک پڑھنا درست سیکھ سکتے ہیں، آپ کے بچے سیکھ سکتے ہیں، آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ درست قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیجئے، کم از کم اتنا قرآن پاک درست پڑھنا یہ تو ضروری ہے کہ نماز درست ہو جائے۔ سورہ فاتحہ واجب ہے نماز میں پڑھنا ہر رکعت میں، اور 3 آیات مزید پڑھنا ہر رکعت میں، یعنی فرائض کی آخری 2 رکعت کے علاوہ یہ واجب ہے، اور 1 آیت کا پڑھنا فرض ہے۔ تو اتنا قرآن پاک تو آنا چاہیے لازمی، سب کو درست پڑھنا۔ اسی طرح نماز کے دیگر اذکار یہ بھی درست پڑھنا آنے چاہیے۔ تو تلاوت میں جلد بازی کی جاتی ہے، جو درست پڑھنا جانتے ہیں وہ بھی جلد بازی میں حرکتیں چبا جاتے ہیں، حروف چبا جاتے ہیں، یہاں تک کہ حفاظ کرام بھی وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو بس
وہ حرکتیں ختم کر دیتے ہیں، حروف چبا جاتے ہیں۔ اس طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ چند مثالیں تھیں جلد بازی کی۔ تو جلد بازی سے انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ آپ نے سنا کہ جلد بازی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اطمینان سے ٹھہر کر کام کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بعض کام ایسے ہیں کہ جس میں جلد بازی، یعنی جس میں جلدی کرنی چاہیے، جیسے نماز کا وقت جا رہا ہے تو آپ فوری طور پہ نماز پڑھیں گے، تو نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے، نماز پڑھنے میں۔ ہاں، نماز جب آپ ادا کر رہے ہیں تو اب ایسی جلد بازی نہ کریں کہ آپ کی نماز ہی درست نہ ہو۔ نماز کا وقت جا رہا ہے، ہرگز سستی نہ کیجیے، بلکہ کوشش کیجیے کہ اول وقت میں نماز پڑھ لیجیے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کیجیے۔ اسی طرح چند اور امور ہیں جن میں جیسے قرض ہے آپ پر اور آپ ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ دیر نہ کیجیے، جلدی ادا کر دیجیے۔ اس طرح اور آپ کے ذمہ حقوق ہیں تو وہ آپ حقوق جلدی ادا کیجیے۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس بیان کا نچوڑ ہے، کنکلوژن ہے، وہ یہی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو سوچ و بچار کے ساتھ صائب الرائے لوگوں سے مشورہ کر کے کریں تاکہ بعد میں ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔ الحمدللہ دین اسلام کی تعلیمات بڑی پیاری ہیں۔ دین اسلام نے صرف ہمیں عبادت کا طریقہ نہیں بتایا بلکہ معاملات اور جو ایک معاشرے میں زندہ رہنا، اس میں دیگر معاملے میں بھی ہماری کامل رہنمائی فرمائی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو فالو کریں۔ الحمدللہ یہاں USA میں اٹلانٹا میں دعوت اسلامی کا یہ مدنی مرکز ہے فیضان مدینہ، جہاں ہر جمعرات کو سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے۔ آپ اسلامی بھائی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم ہر جمعرات کو پابندی سے اجتماع میں شرکت کیا کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین جہاں کہیں بھی ہوں، آپ کے شہروں میں جہاں جہاں اجتماعات ہوتے ہیں، آپ اپنے اپنے اجتماع میں شرکت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کاموں سے بچائے جس سے رب تعالی عز و جل ناراض ہوتا ہے۔ کاش اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اگر اللہ تعالی راضی ہے تو یقیناً دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل یہ یہاں بھی الحمدللہ اینٹینے کے ذریعے، یعنی ڈش کے ذریعے بھی اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور دنیا کے مختلف خطوں میں الحمدللہ مختلف سیٹلائٹ کے ذریعے یہ مدنی چینل کی نشریات جاری ہیں۔ تو آپ بھی مدنی چینل دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی اپنی زندگی پر، آپ کے گھر والوں کی زندگی پر، آپ کی جو فیملی ہے، آپ کے بچے ہیں، انشاءاللہ عز و جل یہ دیکھیں گے، ان کے ذہنوں پر بہت مثبت اثر پڑے گا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا گھرانہ امن کا گہوارہ بنے گا، سنتوں کا پابند بنے گا، انشاءاللہ آپ کے گھر میں نمازوں کا ماحول بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا و آخرت کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔